بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کے اسماء مبارکہ اپنے اپنے خواص رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جس طرح کائنات کی چیزوں کو کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہیں اسباب کے درجے میں، پروردگار عالم نے جس طرح جڑی بوٹیوں پر نوازشات کی ہیں ان میں مختلف قسم کی خصوصیات رکھی ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ناموں میں بھی کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ انسان اپنی عقل و فہم، اپنی بساط کے مطابق اور اپنے تجربات کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اپنی شان کے مطابق اپنے ناموں میں عجیب عجیب خصوصیات رکھی ہیں جو انسانی دماغ سے ماورا ہیں۔ تو جو بزرگوں نے تجربات کیے اور کچھ خصوصیات بتلائی ہیں وہ ابھی آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ایک مبارک نام ہے یا رشید۔ اس مبارک نام کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا، اور اس کی خصوصیات و فضائل یہ ہیں کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس مبارک نام کا ورد کرنے والے کو اچھے اچھے رہنما عطا کرتا ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے، نیکوکار، اچھی سوچ، اچھا دماغ، پاکیزہ ذہن جن کو اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، اللہ پاک ان کی رہنمائی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر نئے کام کا آغاز کرتے ہوئے یہ مبارک نام پڑھے، اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس کام میں خیر پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی بری عادات میں مبتلا ہو اس پر پڑھا جائے یا پڑھنے کا حکم کیا جائے کہ اس مبارک نام کو پڑھو، اللہ پاک اس کے عادات کو پاکیزہ کر دیں گے، بری عادات اس سے چھڑوا دیں گے۔ حتیٰ کہ شراب کے نشے والا آدمی، ماہرین کہتے ہیں کہ جتنی عادات ہیں بری، ان بری عادات کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن شراب کی عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتلاتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان فرمایا، آپ کے اعلان کی برکت سے یک لخت لوگوں نے شراب کو ترک کر دیا ہے۔ اسی لیے کہ ہمارے ہاں قوانین ہیں، لا ہے، لیکن اس لا پر عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الہی تھی، انسانی نفسیات کا پورا پورا علم اللہ پاک اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ ایک حکم کے اجرا سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ جب وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ پروردگار عالم فرماتے، بندو، میرے نیک بندو، شراب تم پر حرام ہے، اس لیے کہ شراب رجس ہے، ناپاکی، گندگی ہے، یہ غلیظ چیز ہے، اس سے باز رہو، دور رہو۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ فرمایا جس طرح شیطان ایسی کارکردگی کرتا رہا، ایسے اعمال کرتا رہا جن کی نحوست سے انجام کار وہ مردود ٹھہرا ہے، اسی طرح شراب پینے والا آدمی اگر شراب پر مداومت اختیار کرتا ہے اور پیتا رہتا ہے، مسلسل اس کو اس گندگی اور غلاظت کی عادت پڑ جاتی ہے،
تو وہ بارگاہ خداوندی سے مردود قرار دے دیا جاتا ہے، یہ مردود ہے، اس کو رد کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رہ رہے تھے، جب حضور تشریف لائے تو ان کے اندر ایسی پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے پیدا ہوئی، شراب کی بوتلیں کیا مشکیزیں انڈیل دیے انہوں نے، ندی نالے اس گندگی سے بہا دیے انہوں نے، ترک کر دیا انہوں نے۔ یہ کیا ہے؟ قانون، دین ہے، دین۔ یہ وہ قانون نہیں کہ صرف قانون کہہ دیا جاتا ہے، اس سے عمل نہیں ہوتا۔ دین، اسلام اپنے پیروکاروں کی تربیت کرتا ہے، ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر ان کو ایک عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ بس حکم ہوتا ہے، فوراً عمل ہوتا ہے۔ سمعنا و اطعنا ان کی شان ہے، جب انہوں نے اللہ کی مان لی تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ اب جو تیری خواہش ہوگی وہی پوری ہوگی۔ جب تم نے اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دی تو اب تمہاری مرضی قبول ہوگی، تمہاری مرضی پوری ہوگی۔ تو بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ بھی مانگتا جاتا ہے اللہ عطا فرماتے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے نیابت و خلافت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے عالم کا سسٹم ٹھیک ہوگا، وہ تو ہے سارے عالم کے نظام کو درست کروانا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کو حاصل کرنا ہے پھر مجموعے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، افراد کا نہیں۔ ہاں اگر افراد بھی اپنی تربیت کر لیتے ہیں تو افراد کی حد تک، خاندان اپنی تربیت کر لیتے ہیں خاندانوں کی حد تک، 100% دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اسی دائرے میں چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، آگ گلو گلزار ہونے کو آج بھی تیار ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اس کی نصرت ہونے کو تیار ہے۔ اللہ وہی ہے جو پہلے تھا، اس کا نظام بھی وہی ہے جو پہلے تھا، اس کا نظام اور پروگرام نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، تھوڑا تبدیلی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد و نصرت کا مشاہدہ کریں گے، جس طرح کے خیر القرون کے لوگوں نے کیا ہے اللہ کروائیں گے۔ تو بہرحال یہ عمل راہ ہدایت پانے کے لیے بھی مجرب ہے۔ گمراہ شخص نیک راستے پہ نہیں چل رہا لیکن دل میں یعنی اس کا نفس لوامہ ہے، ملامت چلتی رہتی ہے اور مسلسل دل اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اندر ملامت ہوتی ہے کہ میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، مجھے اپنی ایک منہج متعین کرنی چاہیے، راہ راست پر چلنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو۔ بندہ جب یہ سوچتا ہے اللہ پاک اس کو یعنی راہ ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں، سعادت مند لوگوں کی صحبت عطا فرما دیتے ہیں، اور سعادت مندی کی تمام راہیں اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں جو دل میں تڑپ اور طلب رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کے اس نام کا ورد کرتا ہے، یا رشید یا رشید یا رشید۔ ہر نماز کے ساتھ خواہ وہ یا رشید کو 11 مرتبہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کے دل کے نیک جذبات اللہ پاک پورے کریں گے اور اس کو راہ راست پر چلائیں گے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچائیں گے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اللہ لے جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا جس کو تلاش مرشد ہو کہ مجھے کوئی اللہ والا بزرگ مل جائے جن کی توجہات و برکات مجھے نصیب ہوں، یہ ایسا عظیم راستہ ہے
جس کے ذریعے سے انسان کی جو اصلاح ہے وہ سہل حاصل ہے۔ جس طرح حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی تربیت و اصلاح چاہتا ہے تو پھر نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ سہل حاصل بھی ہے، میسر بھی، آسان بھی ہے اور میسر بھی ہے انسان کو۔ کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیسے نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اعضاء سلامت دی ہیں، دماغ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، زبان کی نعمت سے نوازا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نماز پر فرمایا دن قیامت کے سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی نکلی، سارا کردار اچھا ہوگا۔ نماز کے اندر کوئی نقص ہوا تو اللہ پاک فرمائیں گے حل من تطوع، اے فرشتوں میرے بندے کے کچھ نوافل دیکھو، اگر نوافل ہیں تو پھر ان نوافل کو فرائض میں شامل کرو، جو فرض میں کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرو، میں اپنے بندے کو بخشوں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے نوافل کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جب بھی ٹائم ملے نوافل پڑھو، 2-4 نفل کی عادت بناؤ۔ یہ بہت اچھی اور عمدہ عادت ہے۔ اور جگہ تبدیل کرو، جگہ تبدیل کرنی چاہیے تھوڑی سی، اس سے آپ کے عمل کی زمین گواہ بن جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، فرمایا کہ فلاں ساتھی کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے کوئی عمل پوچھا یا دیکھا یا سنا، کچھ اگر ہو آپ کے پاس تو ہمیں بتاؤ، کیونکہ دین کی باتوں کی ان میں طلب رہتی تھی۔ تو وہ گئے اس صحابی کے پاس، انہوں نے بتلایا، کہا کہ ہاں بالکل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا کرتا تھا، تو ان سے مجھے ایک چیز ملی تھی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں گیا، حضرت مقصورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک خیمہ بنایا جاتا تھا، یا جیسے مسجد کے آگے جو جگہ ہوتی ہے جس کو ہم محراب کہتے ہیں، اسی طرح ایک چھوٹا سا ایک خیمہ نما بنایا جاتا تھا، وہ اسی میں امام کھڑا ہوتا اور اس کے پیچھے 2-3 ساتھی 4 ساتھی کھڑے ہو جاتے، پہلی صف پیچھے بنتی تھی اس کے۔ تو فرمایا حضرت مقصورہ میں تھے اور نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جگہ تھوڑی سی تبدیل کر لی جائے، فرائض اور نوافل کے درمیان فرق بھی ہو جائے گا، حد فاصل بھی، کہ یہ فرض ہے یہ الگ نماز، یہ نفل ہے یہ الگ نماز ہے۔ فرمایا تھوڑی سی کسی سے بات کر لی جائے یا جگہ چینج کر لی جائے تاکہ فرق ہو جائے۔ اور جگہ چینج کرنے کی دوسری حکمت حضرت نے بتلائی، فرمایا کہ زمین بھی گواہ بن جاتی ہے کہ بندہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر تھوڑی سی تبدیلی کر کے دوسری جگہ، پھر وہ جگہ بھی اس کے عمل کی گواہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال نماز جو ہے یہ انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بندہ جب کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو، نیا کام شروع کرنے سے پہلے یا رشید کا کثرت سے ورد کرے، اس کام میں جتنی بھی وساوس پیدا ہو رہے ہوں گے، انسان کے دل و دماغ میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، حلال روزگار اور وسائل بندہ جب اختیار کرنا چاہتا ہے تو شیطان ایسے وساوس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کام سے ہٹ جائے، کم ہمت اور کم حوصلہ ہو جائے۔ تو جس قدر بھی ناکامی کا خوف، وساوس، پریشانیاں، تذبذب، کمزوری پیدا ہو رہی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، پختہ عزم کے ساتھ اس کو کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو یا رشید کوشش کرے عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہ کے اس مبارک نام کا ورد کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ
حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عقل بیدار۔ عقل بیدار میں انہوں نے اس مبارک نام کے خواص کچھ بیان کیے ہیں۔ تو ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے، فرمایا کہ ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے، ہر کام آسانی سے سر انجام پائے، تو اس کے لیے فرمایا یا رشیدو کا ورد کرتے رہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے فجر اور مغرب کے بعد 1000 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی مہمات اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ مہمات کا معنی مشکلات۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ فریاد رس کون ہے؟ اللہ۔ انسان کی تمام ضروریات و حاجات کو پورا کرنے والا قاضی الحاجات اللہ ہے۔ اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو لازم پکڑنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ اس مبارک نام کے ورد کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ رشید ہے، پانی میں سیرابی کی قوت اللہ نے رکھی ہے۔ رشید رہنمائی کرنے والا، مخلوق کو بھی راستے بتانے والا اللہ۔ مکڑی کو جالا بننے کی صلاحیت و طاقت اور یہ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور بچہ پیدا ہوا، اس کو سمجھایا، اس کے دماغ میں یہ بٹھایا کہ تیرے ماں کی چھاتی میں تیرے لیے میں نے غذا کا انتظام کر دیا ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی رشد و ہدایت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اسی لیے فیصلہ کرنے والا فیصل جب بھی فیصلہ کرے اللہ کے اس مبارک نام کو سامنے رکھے اور اس مبارک نام سے ماخوذ جتنی دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے بیٹھے، اللہ رشد و ہدایت کی شان عطا فرمائیں گے، غلط بیانی سے بچے گا، حق زبان سے نکلے گا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر اور بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ امیر کو فیصلہ کرنے سے پہلے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ مشیر کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جو مشورہ دینے والا ہے، یہ پڑھ کے پھر بتائے کہ میرے دل میں یہی آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے فتنے اگر ٹلتے ہیں دنیا میں تو حسن تدبیر سے ٹلتے ہیں۔ اچھی تدبیر اور اچھی تدابیر اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اختلاف کو دور کرنے کی نیت کرے، خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے، اپنا نام و نمود نہیں چاہتا، بھی خیر ہو جائے، ان کے درمیان فتنے دور ہو جائیں، فسادات دور ہو جائیں، تو حسن تدبیر اللہ پاک ایسی باتیں ایسے آدمی کے دل پر القاء کرتے ہیں کہ بڑے فتنوں کو وہ دور کر لیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے دور کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاص پیدا ہوتا ہے تنہائی کی عبادت سے۔ تہجد پڑھا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بناؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا اخلاص عطا فرما دیں گے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔